آپ نے آدھی بات سنی ہے جو آپ کے بارے میں بات ہے. جو بندہ یہ کہے کہ گدھا حلال ہے، اس سے بڑا گدھا کون ہے؟ بات آپ دیکھیں، گالیوں پہ مت آئیں. نہیں، گالی نہیں میں دے رہا. نیشنل ٹی وی پہ ساحل ادیم کی اس سے بڑھ کر رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو گدھے کو حلال کہے سب سے وہ بڑا گدھا ہے. وہ کتنی گالی پہ مت ہوتا ہے. بھائی تو نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ گدھا حلال ہے اور ابھی بھی اسی فتوے پر ڈٹا ہوا ہے. ایک جاہل اور اوپر سے بدتمیز کہتا ہے جناب علی دیکھیں آپ، کتا حرام ہے نا؟ جی حرام ہے. گدھا جی کب حرام ہوا؟ نبی علیہ السلام نے اس کو حرام کیا. اصل میں تو حلال ہے نا. بھائی مولانا صاحب کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام نے اس کو حرام کر دیا. اگر اصل میں حلال ہے تو پھر آپ شراب کو بھی حلال کہیں گے. اصل میں تو پہلے وہ شراب حرام نہیں تھی. تو یہ جاہل ہے اور اوپر سے بدتمیز ہے. ان کے دل میں علماء کا بغض ہے. اس طرح یہ ذلیل ہوتے ہیں. اس نے پہلے یہ فتویٰ دیا کہ دجال کے پیروکار علماء ہوں گے. اتنا جھوٹ، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. تو یہ جھوٹ بولتے ہیں علماء کے بغض میں. دوسرا جہلمی دجال ہے، کہتا ہے جناب جو شخص عالم نہیں ہے وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے. اگر کوئی عالم نہیں ہو تو مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے. ہر مسلمان عالم ہے. یعنی ہر شخص ان کے نزدیک عالم ہے. تو پھر قرآن کے دشمن ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں نہیں معلوم. تو خود عالم ہو تو پھر کسی اور سے کیا پوچھنا؟ تو قرآن کا انکار نہیں ہے. قرآن کہتا ہے تمہیں نہیں معلوم تو اہل علم سے پوچھو. یہ کہتا ہے ہر بندہ عالم ہے، ہر بندہ اہل علم ہے. پھر تم یہ کیوں اکیڈمی لے کے بیٹھے ہوئے ہو؟ اور یہ ساحل ادیم ہر آئے دن ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ ان کے دل میں علماء کا بغض ہے. دیکھیں قرآن حدیث کی تبلیغ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل ہے اور ہمارے پاس ڈگری ہے، نبی علیہ السلام نے ڈگری دی ہے، بلغوا انی ولو آیا. تو آپ علیہ السلام فرمایا میری طرف سے پہنچا دو، اگرچہ ایک آیت ہو. پہنچانا ہے، فتویٰ دینے کی آپ علیہ السلام نے ڈگری نہیں دی. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بخاری میں 100 کہ آخری زمانے میں لوگ جاہلوں سے فتویٰ لیں گے. جاہل گمراہ ہوں گے اور اپنے ماننے والوں کو گمراہ کریں گے. تو جاہلوں سے فتویٰ لینا گمراہی کا سبب ہے. امام قرطبی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورہ انبیاء کی، کہ جاہل کو فتویٰ دینا حرام ہے اگرچہ صحیح فتویٰ دے. کیونکہ آج اس نے صحیح دیا، کل یہ غلط فتویٰ دے گا. جیسے مرزا جہلمی حرام رشتوں کو حلال کر کے بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کی نمازیں برباد کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ جناب علی امام قرات کریں تم پیچھے اردو میں ترجمہ پڑھتے جاؤ. اردو میں ترجمہ پڑھیں گے تو قرآن کا دشمن نہیں ہوگا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو اور غور سے سنو. کہتے نہیں آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تراویح میں حافظ صاحب، تو پیچھے آپ جو ہے نا اردو ترجمہ پڑھتے جائیں. تو اردو ترجمہ پڑھیں گے تو قرآن کی بھی دشمنی، قرآن کی مخالفت اور نماز بھی چلی جائے گی. اردو نماز میں آپ پڑھیں گے تو آپ کی نماز رہے گی. تو یہ لوگوں کی نمازیں برباد کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ علماء ہمیں ہماری مخالفت کرتے ہیں. بھئی علماء کہتے ہیں تم سیکھو پھر تبلیغ کرو پھر فتوے دو. تو آپ لوگوں نے سیکھا نہیں اور اپنے فتوے دینے شروع ہو گئے ہیں. تو آپ تبلیغ کریں، فتوے نہ دیں. بلغوا انی ولو آیا، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ تم نے تبلیغ کرنی ہے، فتوے نہیں دینے. فتوے دینا ایک ایکسپرٹ کا آدمی ہے جو نیچے سے پڑھ کے آیا ہے، ساری معلومات اس کو ہے، وہ جو اس پر ریسرچ کرتا ہے. تو تم لوگوں کو 10-12 سال ہو گئے، کوئی 8-10 سال لگا لیتے پھر فتوے دیتے. تو فتوے دینا حرام ہے ان لوگوں کے لیے. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا، ابو بکرہ سے، مجموع الزوائد میں حدیث ہے کہ اے ابو بکرہ 4 چیزیں ہونا، 5ویں نہیں ہونا، ہلاک ہو جاؤ گے. عالم بننا، یا طالب علم رہنا، یا علماء سے محبت کرنے والا بننا، یا علماء سے سیکھنے والا بننا. 5ویں نہیں بننا. یعنی کہ نہ عالم ہے، نہ طالب علم ہے، نہ علماء سے صحبت ہے، نہ پوچھ رہے ہو، بلکہ علماء سے بغض رکھ رہے ہو. تو یہ لوگ علماء سے بغض رکھتے ہیں، علماء سے عداوت رکھتے ہیں، اس لیے آئے دن ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں. بھئی آپ تبلیغ کریں لیکن آپ کو فتویٰ دینے کا حق نہیں ہے. اور اس طرح آپ نیشنل ٹی وی پہ اور اجراب کہتا ہے گدھا حلال ہے. کیسا؟ یعنی کہ آپ اچھا پھر کہتا ہے کہ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ گدھا کھا لو، میں نے کہا حلال ہے. بھئی جب حلال ہے تو کھانے میں حرج نہیں ہوگا. پھر تو آپ نے تو لاہریوں کی موجیں کرا دی ہیں. تو اس طرح ٹی وی چینلز کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو مت بلائیں جو ذلیل و رسوا ہوتے ہیں. اور مرزا جہلمی جیسے کذاب، جس کے میں نے 420 جھوٹ پکڑے ہیں، اتنا بڑا جھوٹا، اس کو ٹی وی پہ بلا کے جناب اسے وہ دین سیکھ رہے ہیں. وہ خود گستاخ ہے. ایسے کمینوں سے جب تم دین حاصل کرو گے تو کون سا دین تمہیں ملے گا؟ گستاخی والا، یہ اس طرح جہالت والا. تو یہ ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں اس وقت مرزا جہلمی اور ساحل ادیم.
سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ ذلیل ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، عزت اللہ دیتا ہے، ذلیل بھی اللہ کرتا ہے۔ انہوں نے اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھی ہوئی ہے۔ مرزا دہلوی کا نعرہ ہی ہے اللہ کے ولیوں سے دشمنی کا، تو اللہ فرماتے ہیں من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ کا اعلان جنگ ایسے ظاہر ہو رہا ہے کہ ہر صحافی سے ذلیل ہو رہا ہے، ہر عالم سے ذلیل ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اس کو ذلیل کر رہے ہیں۔ ایسا کوئی اسلامی اسکالر نہیں ہوگا جو اتنا یعنی لوگ اس کے مخالف ہوں اور لوگ اس کو ذلیل کریں۔ یہ واحد مرزا جیلمی ہے جس کو لوگ ذلیل کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ذلیل کر رہے ہیں۔ آپ نے اسے ذلیلوں سے بچنا ہے۔